بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، آج ہم حدیث نمبر 10 کا مطالعہ کریں گے۔ اس حدیث کا بنیادی مضمون یہ ہے کہ اسلام میں حلال کھانے کی اہمیت کیا ہے اور حرام کھانے کے نقصانات کیا ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم حدیث کا ترجمہ دیکھتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس کی تشریح کے جو اہم نکات ہیں اس کو ڈسکس کریں گے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایھا الناس، اے لوگو، ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، بے شک اللہ تعالیٰ طیب ہے یعنی پاکیزہ ہے۔ طیب کا معنی ہے پاک، پاکیزہ۔ نہیں وہ قبول کرتا مگر پاکیزہ چیز، پاک چیز۔ وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو حکم دیا ہے، بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ، وہی حکم جو اس نے رسولوں کو دیا ہے۔ فقال، چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، اے رسولو کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے، واعملوا صالحا، اور نیک عمل کرو، انی بما تعملون علیم، بے شک جو تم عمل کرتے ہو میں اس کو جاننے والا ہوں۔ وقال اللہ تعالی، اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کلوا من طیبات ما رزقناکم، ان پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تم کو عطا کی ہیں۔ ثم ذکر الرجل، پھر آپ نے ایک آدمی کا تذکرہ کیا، یطیل السفر، جو لمبا سفر کرتا ہے، اشعث اغبر، اس کے بال پراگندہ ہیں، بکھرے ہوئے ہیں، جسم گرد و غبار سے اٹا ہوا ہے، یمد یدیہ الی السماء، وہ اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف پھیلاتا ہے، یا ربی یا ربی، اور یا ربی یا ربی کہہ کر دعائیں کرتا ہے۔ ومطعمہ حرام، حالانکہ اس کا کھانا حرام کا ہے، ومشربہ حرام، اور اس کا پینا حرام کا ہے، وملبسہ، اور اس کا لباس حرام کا ہے، وغذی بالحرام، اور اس کی جو غذا اس کو کھلائی گئی وہ حرام کی ہے، فأنیٰ یستجاب لذلک، تو اس کی دعا کیوں کر قبول ہوگی، اس کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے۔ تو یہ حدیث مبارک ہے جس کا ترجمہ آپ نے سن لیا ہے۔ اس حدیث میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکیزہ ہے، پاک ہے، اور وہ وہی مال قبول فرماتا ہے جو پاکیزہ ہے، یعنی جو حرام مال ہے، چوری کا مال ہے، کسی کا حق مارا ہوا ہے، کسی کی زمین پر، جائیداد پر، مال پر ناجائز قبضہ کیا ہوا ہے، اور ایسا مال اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کیا جائے تو وہ مال اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا، چونکہ وہ پاک نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں صدقہ و خیرات کے قبول ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ حلال اور پاکیزہ ہو۔ اور دوسری اس میں اہم بات جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قانون سب کے لیے ایک جیسا ہے، خواہ کوئی نبی ہے، امتی ہے، ادنا ہے، اعلیٰ ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے سب کو یکساں احکام دیے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر اللہ تعالیٰ نے عام لوگوں کو نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے تو وہ حکم انبیاء کو بھی دیا ہے، اولیاء کو بھی دیا ہے، صلحاء کو، سب کو دیا ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو پاکیزہ کھانے کا حکم دیا ہے، حلال کھانے کا حکم دیا ہے، تو وہ حکم عام لوگوں کو بھی دیا ہے۔ تو لہٰذا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون ہے کہ اس نے جو شریعت نازل کی ہے وہ سب کے لیے ایک جیسی ہے۔
اس میں فرق اور تفاوت نہیں ہے کہ یہ نبی کے لیے ہے، یہ امتی کے لیے ہے، تو ایسا فرق یہ شریعت سے ثابت نہیں ہے۔ لہٰذا اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ مجھ پر اب نماز فرض نہیں رہی، یعنی کہ جیسے بہت سارے ایسے پہنچے ہوئے لوگ کہتے ہیں کہ اب میں اس لیول پہ آ گیا ہوں کہ اب میرے اوپر نماز فرض نہیں رہی یا روزہ فرض نہیں رہا، تو یہ اس کی بات سراسر غلط ہے۔ تو نماز، روزہ اور دیگر جو عبادات ہیں وہ سب کے لیے ایک جیسی ہیں، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ دوسری اس میں جو تیسرا اہم جو اس میں مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ حلال اور پاکیزہ غذا ہی اللہ تعالیٰ کے ہاں دعاؤں کی قبولیت کا باعث بنتی ہے۔ اگر غذا پاکیزہ نہیں، طیب نہیں، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر سمجھایا کہ ایک آدمی ہے، مسافر ہے، لمبا سفر اس نے کیا ہے، اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں، جسم پر گرد و غبار ہے، اور اس طریقے سے پراگندہ حال، تباہ حال مسافر اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتا ہے، جب کہ وہ حرام کی غذا کھاتا ہے، حرام پیتا ہے، حرام کی مال کا لباس اس نے پہنا ہوا ہے، حرام مال سے پرورش ہوئی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کیسے قبول کرے گا؟ حالانکہ مسافر کی دعا تو اللہ تعالیٰ رد ہی نہیں کرتا، وہ تو ہر صورت قبول کرتا ہے، مگر یہ مسافر ایسا ہے کہ اس کی دعا اللہ قبول کرتا ہی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا جو غذا ہے وہ حرام کی ہے۔ تو یہ اس میں لمحہ فکریہ ہے کہ حلال کھانا چاہیے اور حرام سے بچنا چاہیے۔ تو ہماری دعاؤں کے قبول ہونے کی ایک بڑی وجہ کیا ہے؟ حلال کھانا، اور دعاؤں کے قبول نہ ہونے کی ایک وجہ کیا ہے؟ حرام کھانا۔ تو دعا کے ساتھ ساتھ گویا کہ اس میں ایک استعارہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ عبادت کے قبول ہونے کے لیے ضروری ہے کہ حلال کھایا جائے۔ تو جو بندہ حلال نہیں کھاتا اس کی عبادات اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں رہتی ہیں۔ اور اس میں ایک اور اہم بات جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ جو بندہ حلال کھاتا ہے، اس کا کھانا پینا حلال کا ہے، لباس حلال کا ہے، کاروبار حلال کا ہے، ساری چیزیں حلال ہیں، تو اس کی مثال کیسے ہے کہ جیسے ایک پرندے کے دو پر ہوتے ہیں اور وہ ان پروں سے جہاں چاہتا ہے اڑ کر چلا جاتا ہے۔ تو جس کے پر نہ ہوں یا ایک پر ٹوٹا ہوا ہو وہ پرندہ کیسے اڑے گا؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اسی طرح انسان کی دعا کے دو پر ہوتے ہیں، ایک پر ہے حلال کھانا، دوسرا پر ہے سچ بولنا۔ گویا کہ جس آدمی کے اندر یہ دونوں صفات پائی جاتی ہیں اس کی دعا اس پرندے کی طرح ہے جس کے دو پر ہیں، اور یہ دعا اڑ کر اللہ تعالیٰ کے عرش تک جا پہنچتی ہے۔ اور جو نہ سچ بولتا ہو نہ حلال کھاتا ہو تو وہ ایسے ہی ہے جیسے کہ پرندے کا پر نہیں ہے، تو وہ دعا کیسے اڑ سکتی ہے، کیسے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچ سکتی ہے؟ تو یہ بڑی اہم حدیث ہے۔ تو اس میں سے لانگ کویسچن بھی ہو سکتا ہے، شارٹ کویسچن بھی آ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ لانگ کویسچن میں تو یہ حدیث آ جائے گی کہ ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، کہ اللہ تعالیٰ پاکیزہ ہے اور وہ پاکیزہ مال کو قبول کرتا ہے۔ اور شارٹ کویسچن یہ ہو سکتا ہے کہ دعا کی قبولیت میں رکاوٹ بننے والی چیز کیا ہے؟ تو وہ رکاوٹ کیا ہے؟ حرام کھانا۔ تو یہ آج کی ہماری حدیث ہے، حدیث نمبر 10۔ نیکسٹ انشاءاللہ ہم حدیث نمبر 11 کا مطالعہ کریں۔